اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور مرتبہ انسانیت پہ فائز فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے امت کے نام کہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، دوسروں کے لیے نفع کا سوچیں، اور ہماری اہل ایمان کی زندگی کا مقصد دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی ہے اور امت کو ایسے اخلاق دیے ہیں کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انسانیت کو وہاں عروج تک پہنچایا، اوج ثریا تک پہنچایا، اور انسانیت کے اندر علم کی ایک روشنائی اور علم کی ایسی کیفیت پیدا کی، سبحان اللہ۔ آج دنیا اور انسانوں پہ اور دین کے ان بنیادی ستونوں پہ، دین اسلام کی بنیاد رکھنے والوں پہ آج دنیا فخر کرتی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم معلومات کے اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان کے اندر آنے کے ساتھ انسان کی زندگی بدلے، انسان کے سوچنے کے انداز بدلیں، سوچنے کے انداز بدلیں، دیکھنے کا انداز بدلے، بولنے کا انداز بدلے، انسان کی زندگی بدلے۔ الفاظ کے رٹ لینے کو علم نہیں کہتے۔ علم نام ہے انسان کے اچھے اخلاق و کردار کا۔ اگر ہم اچھے اخلاق اور بہترین کردار اپنائیں گے، ہم اچھے انسان بنیں گے، اور اگر ہم اچھے اخلاق کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمارا دنیا میں اچھائی کے ساتھ نام نہیں لیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو اس رخ پہ لائیں اور اچھے اخلاق انہیں سکھانے کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت میں غور کریں تو اخلاق کے 3 درجے ملتے ہیں: اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یا خلیل احسن خلقکم ولو مع الکفار، اے میرے خلیل اپنے اچھے اخلاق کو اپنا لیجئے اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اچھے اخلاق کا ہونا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اخلاق کے اس پہلے مرتبے کو اخلاق عالیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اخلاق عالیہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو قوم یہود کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اندر یہ اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اخلاق عالیہ یہ ہوتے ہیں کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم بدلہ نہ لو۔ یہ اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ۔ جو اس سے زیادہ کرے گا وہ ظلم ہوگا۔ اگر ہم غور کر کے دیکھ لیں تو اخلاق موسوی، موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق ہمیں اسی انداز میں نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم میں کہا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، زبان کے بدلے میں زبان۔ تو یہ تورات کا اصول تھا۔ قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے ان اخلاق کی تعلیم دی تھی، تم صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں، آج ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تھے اخلاق عالیہ یا اخلاق حسنہ۔
دوسری قسم ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ یہ قوم نصارہ جو عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور ان کے ان اخلاق کریمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ اچھا سلوک کریں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس لیے عیسائیت کے اگر اخلاق کو آپ پڑھیں، آپ سنیں، اور عیسائی لوگ اپنی مجلسوں میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اخلاق ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی بندہ تمہارے ساتھ ایک چہرے پہ تھپڑ مارے تو تم اسے معاف کر دو، بلکہ دوسرا رخسار پیش کر دو کہ ہاں مار لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ایک آدمی نے آ کر سیدھی الٹی باتیں آپ سے کرنا شروع کر دی، آپ نے اس کو دعائیں دینا شروع کر دی، وہ آپ کو گالی دیتا، آپ اس کو دعائیں دیتے۔ تو یہ ایک اخلاق کریمانہ ہے۔ جس طرح نا یہ انسان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، انسان کی زبان کی جڑیں دل کے ساتھ ہوتی ہیں، انسان جو کچھ دل میں لاتا ہے، برتن میں لاتا ہے، وہی زبان اس کو باہر لاتی ہے، اور اس کا اثر دوسرے انسانوں پر جاتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ بڑا مشہور ہے، کلو انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی چیز باہر نکالے گا جو اس برتن میں ہوگی۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر اور انسانیت کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، ہمدردی ہوگی، کریمانہ صفات ہوں گی، تو اس سے وہ پھول نکلیں گے اور انسانیت میں محبت اور پیار عام ہوگا۔ تو آج ہماری دیکھیں حالت کیا ہے کہ آج ذرا سی ہماری غصہ آ جائے، ہماری حقیقت کھل جاتی ہے، ہم گالم بلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی یہ علامت ہے کہ جب وہ غصہ آئے اور وہ اول فول بکنا شروع کر دے۔ یہ گالم گلوچ کرنا، سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے کسی مسلمان کو گالی دینا۔ آج لوگوں نے تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے اپنی زبان پہ ماں اور بہن کی گالی کو۔ تو ہم اخلاق عظیمہ کہاں سے لائیں گے؟ اخلاق کریمانہ میں ابھی ہم نہیں ہیں۔ اخلاق حسنہ اور عالیہ کہ آپ جتنا ہے اتنا کر لو، زیادہ زیادتی نہ کرو۔ اخلاق کریمہ کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو معاف کر دو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سل من قطع، جو آپ سے کاٹتا ہے آپ اس کو جوڑو، جو آپ پر زیادتی کرتا ہے آپ اس کو معاف کرو، جو آپ کو اپنی عطا سے محروم رکھتا ہے آپ اس کو عطا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اخلاق دیے ہیں ان کا نام ہے اخلاق عظیمہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ، خلق عظیم کیا ہے؟ امت محمدیہ کا یہ ترہ امتیاز ہے اور یہ مرتبہ مقام ہے، عالیہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ سے بڑھ کے درجہ اس امت کا ہے۔ اخلاق حسنہ میں یہ تھا کہ جس نے جتنی زیادتی کی اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اخلاق کریمہ میں یہ تھا کہ جس نے زیادتی کی تو اس کو معاف کر دو۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اخلاق عظیمہ یہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو بس یہی نہیں کہ آپ اسے بدلہ نہ لیں، آپ اس کو معاف کر دیں، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ساتھ جو برائی کا معاملہ کرتا ہے تم اچھائی کا معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے غزوہ احد میں درے پر جب پیارے آقا نے بٹھایا تھا، تھوڑی سی خطا اجتہادی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ جب یہ معاملات بنے تو اللہ نے قرآن میں حکم کیا دیا، پہلی یہ بات فرمائی فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، کریمانہ صفت ہو گئی۔ واستغفر لہم، معاف کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ان کو درجات کی بلندی بھی دیں۔ اور آگے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے معاملات میں بھی شامل کریں تاکہ ان کی دل کے اندر یہ رنجش اور قلق نہ ہو کہ ہماری اس وجہ سے ہمارے آقا ہم سے ناراض ہیں۔ آپ نے معاف بھی کر دیا، آپ نے دعائے استغفار بھی کر دی، اور انہیں اپنے معاملات میں شامل بھی کر لیا۔ تو اب بتائیے کہ سبحان اللہ،
اخلاق عظیمہ 3 قدم آگے ہے، اخلاق عالیہ حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے عام مومن کو بھی اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ان کی باندھی سے وہ ایک شیشے کا گلاس تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور جب اس سے پتہ چل گیا اب ٹوٹ گیا تو آپ حضور غصہ کریں گے، اس نے فوراً والکاظمین الغیظ کہا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے اگلا جملہ کہا والکاظمین والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آپ نے پی لیا، جب اس نے کہا جی معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی والے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، آپ نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاق حسنہ سے اخلاق عظیمہ تک، اخلاق حسنہ سے اخلاق کریمانہ تک، اور اخلاق کریمانہ سے اخلاق عظیمہ تک پہنچا کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔